اور جس نے ثواب جاریہ شروع کیا، ماشاءاللہ اپنی اولاد کو نیک بنایا، صالح بنایا، لوگوں کی تربیت کی، بچوں کی تربیت کی، تو اللہ تبارک و تعالی ایسا کرم فرمائے گا کہ قیامت تک وہ بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ نیکی کا ذوق آگے بڑھتا رہے گا، ثواب جاریہ ہی ثواب جاریہ ہے، نیکیاں ہی لکھی جائیں گی۔ ایک بھائی نے مجھے میسج کیا، بہت مجھے اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جتنا بھی سمجھایا جائے ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، زبردستی ہم اپنے برابر میں بٹھاتے ہیں، پھر بھی توجہ سے نہیں سنتے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ میرے بچے ہیں، میں ان کی اصلاح کیسے کروں؟ یہ قرآن پاک توجہ سے کیسے سنیں؟ چھوٹے بچے ہیں، میں کیسے سمجھاؤں؟ تو کہا، میں نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ غور سے سنیں، آپ سے میں رات کو سوال کروں گا، اور اگر آپ روزانہ رات کو مجھے صحیح جوابات دیں گے کہ فلاں واقعہ کیا تھا، آپ مجھے صحیح سنائیں گے، تو میں عید میں آپ کو بہت اچھا تحفہ دوں گا۔ کہتے ہیں الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے بچے جو ہیں وہ کاغذ لے کر آتے ہیں، پین لے کر آتے ہیں، پینسل لے کر آتے ہیں، ساری باتیں نوٹ کرتے ہیں اور رات کو صحیح جواب دیتے ہیں۔ اب مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی بیٹھ کے سنو، بلکہ مجھ سے زیادہ وہ غور سے سنتے ہیں۔ دیکھیں یہ کیسی فکر ہے کہ انہوں نے یہ فکر پیدا کی نا کہ میرے بچے میرے بعد، میرے جانے کے بعد وہ دین کی طرف آئیں۔ اب انشاءاللہ تعالی وہ کہتے ہیں 1 سال 2 سال اس طرح میرے بچے غور سے سنیں گے قرآن پاک، تو انشاءاللہ ان میں شوق بیدار ہو جائے گا۔ پھر ابھی تو انعام کی وجہ سے کر رہے ہیں، پھر انعام کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تو ہم بھی اپنے بچوں کے لیے اس طرح سوچ سکتے ہیں۔ مشہور مقولہ ہے، اگر تمہیں کسی قوم کا مستقبل دیکھنا ہو تو مسجد میں دیکھ لو کہ کتنے بچے نماز کے لیے آئے ہیں۔ ترکی کے صدر نے ایک طریقہ ایجاد کیا، بڑا اچھا لگا۔ اس نے کہا جو بچہ 40 دن 5 نمازیں با جماعت ادا کرے گا میں اسے انعام دوں گا، اور ٹی وی پر انعام دوں گا، اور اسے سائیکل دوں گا۔ اب صدر کے ہاتھ سے انعام ملے بچے کو ایک بڑا شوق ہوتا ہے، تو ہزاروں بچے جو ہے انہوں نے 40 دن تک 5 نمازیں جماعت سے ادا کی۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی بچہ 40 دن تک 5 نمازیں اگر ادا کر لے تو پھر کبھی نماز جو ہے چھوٹتی نہیں ہے۔ اچھا انہوں نے کیا کہا کہ بھئی آپ مسجد جائیں گے، مسجد میں امام صاحب کو اپنی ڈائری دیں گے اور امام صاحب سگنیچر کریں گے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ بچے جو ہیں علماء کے قریب بھی ہو گئے۔ ترکی میں 18,000 مسجدیں بند تھیں، انہوں نے 18,000 مسجدیں کھول دی۔ اب مسجد میں جائے کون؟ تو اس طریقے سے انہوں نے بچوں کو نمازی کی طرف یا نماز کی طرف لائے، آج وہ مسجدیں آباد ہو گئیں۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہمارے مستقبل کے متعلق۔ تو بات یہ ہو رہی تھی وَآثَارَهُمْ، جو انہوں نے پیچھے نیکیاں چھوڑی وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، ثواب جاریہ۔ اب ہم کوئی صدر وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر ایک مسجد ہے، آپ اس مسجد کے چیئرمین ہیں یا اس مسجد میں آپ کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ نے محلے والوں کے لیے ہی مطلب اگر اعلان کر دیا کہ بھئی بچے جو ہیں ڈائری لے کر آئیں، امام صاحب سے سگنیچر کرائیں، جو بچہ 40 دن تک 5 نمازیں با جماعت ادا کرے گا ہم اسے یہ انعام دیں گے۔ تو آپ دیکھیں اگر ہر محلے کے بچے نمازی ہو جائیں، صحیح العقیدہ ہو جائیں، تو یہ یہود و نصارہ یہ اس قوم کو پھر تباہ نہیں کر سکیں گے۔ جب نئی آنے والی نسل دین سے متاثر ہوگی اور دین کی مجاہد ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں اسلامی انقلاب ضرور آئے گا۔